شان صاحب، ہم نے تھوڑے سے جو اس کے کلپ دیکھے بھی ہیں اور اپنے ناظرین کو بھی دکھا دیے ہیں، تو ماشاءاللہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کا بھی کردار بڑا اچھا ہے اور میرا صاحبہ کا جو بالکل منفرد کردار ہے. لیکن اب اس میں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو کہانی ہے اس کا انتخاب تو خود آپ ہی نے کیا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو فلم کا نام ہے سائیکو، تو ذرا تھوڑا سا بتائیں گے؟ میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک میڈیکل ٹرم نہیں لگ رہی ہے، کوئی مجھے پولیٹیکل اور سوشل ٹرم لگ رہی ہے. تو یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ ہمارے ارد گرد تو ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کو آپ نے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں فلم کا جو ایک میڈیم ہوتا ہے اس میں آپ نشاندہی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں اپنی ویلیوز میں، اپنی چیزوں میں. جیسے آپ نے دیکھا میں ایک لائر کا رول کر رہا ہوں، اور وہ لائر جو ہے وہ اس کے لیے وہ اتنے اپنی فتح میں اتنا سائیکو ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ چیز ہاروں نہ، چاہے اس کے لیے مجھے جھوٹ بھی بولنا پڑے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. ایک جو لڑکی ہے وہ بالکل سچ کے اوپر کھڑی ہے، وہ سچ کے اندر اتنی اپنے اس نے سچ کو اتنا بڑا کر لیا ہے کہ اس کے لیے زندگی میں اور کوئی چیز نہیں ہے. وہ بائی ہک اور بائی کروک اپنی بات منوانے کے چکر میں. سو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر وہ چیز جو نارمل مورل نارمز کو کراس کر جائے، مجھے لگتا ہے کہ وہ سائیکونیس کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو ہماری سیاست میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی آپ کو بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی، بہت سی مثالیں ایسی ملیں گی. آپ کو اور ایریاز میں بہت، جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں یہ لوگ، ابھی جو ایران اور یہ جو سب ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ دونوں ایک حق کے اوپر ہے، ایک دوسرا کسی اور چیز پہ ہے، لیکن ہیں وہ اسی جگہ پہ کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور اپنی بات کو منوانے کے لیے وہ کس حد تک جا رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی 10,000 لوگ شہید کر دیے ادھر سے. تو آپ دیکھیں کہ پورا جیو پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو دکھنے میں تو اور عہدے میں تو شاید نہ ہوں، لیکن اپنے فیصلوں میں اور جنگوں میں وہ ضرور اپنی سائیکونیس ضرور دکھائیں گے. اچھا، آپ نے نام نہیں لیا، لیکن ایک سائیکو تو اس میں نیتن یاہو ہے جس نے ہزاروں لوگ ہاں بالکل مار دیے ہیں. بالکل. اور ایک اور سائیکو جو ہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک میں ہے، اس کا نام نریندر مودی ہے نریندر جو مودی ہے بالکل. اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو حال کیا ہے بی جے پی نے اور آر ایس ایس نے انڈین جمہوریت کا اور سیکولرزم کا، جو کہ وہ ہمیشہ سے پرچار کرتے رہے ہیں جس کا، تو میرے خیال میں ان سے بڑے سائیکو تو آپ کو اس وقت خطے میں نہیں ملیں گے. لیکن آپ کی فلم میں جو سائیکو ہیں وہ سارے پاکستانی ہیں، تو اس فلم دیکھ کے ہی ہم اس کو انجوائے کریں گے. میرا صاحبہ، اب آپ سے میں ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے اس کے ریوائیول کے لیے آپ نے بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس فلم میں بھی آپ نے جو کردار ہے اس پہ بڑی محنت کی ہے. یہ بتائیں کیا پاکستان کی فلم انڈسٹری ابھی بھی انڈیا کی فلم انڈسٹری کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ یعنی کہ اگر ایک فلم میں میرا ہو اور دوسری فلم میں کوئی انڈین ایکٹریس ہو، اور کیا میرا جو ہے وہ اپنی ایکٹنگ کے ذریعے انڈین ایکٹرز یا انڈین فلموں کو ڈیفیٹ کر سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں حامد، جی. اگر میں اور شان سوچ لیں نا تو انڈیا کیا، ہم ہالی ووڈ سے بھی آگے چلے جائیں گے، کیونکہ اچھا. ہمارے پاس شان ہے. اور جب 102-11 ہوتے ہیں، اور جب اور شان اگر فلمیں بناتے رہیں گے میرے ساتھ تو ہم انڈیا کیا، ہم ہالی ووڈ کو بھی کراس کر جائیں گے. بیکاز از سچ اے گریٹ فلم میکر، انکریڈبلی از اے گریٹ فلم تھینک یو. میکر. اینڈ I'm so happy اور I'm very much I'm so proud of him کہ انہوں نے اتنا اچھا کیا، اتنی خوبصورت بنائی فلم، اور اس ویژن کو یہ آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں اور ایک فیوچر دیکھ رہے ہیں پاکستانی سینما کا بہترین انداز میں. اور انشاءاللہ بس ان کی سوچ میں آ چکی ہوں اور ان کے ساتھ میں اس مشن میں شامل ہو چکی ہوں. جی شان صاحب، یہ بتائیں اور کہ دوسری بات حامد بھائی، میں یہ بتاتا چلوں کہ انڈین پنجابی فلم جو ہے اس کو ابھی بھی پاکستان میں ریلیز کیا جاتا ہے. اگر سائیکو کو موقع ملے تو ضرور وہ انڈیا میں ریلیز ہو، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈیا میں اس کو رسپانس کیسا ملتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی انڈیا جو ہے وہ انڈین جو ہیں وہ زیادہ اچھے انڈین ہیں، ہم شاید کم اچھے پاکستانی ہیں، کہ ہم ان کو تو اجازت دے دیتے ہیں اپنی یہاں فلم لگانے کی، لیکن وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے وہاں فلم لگانے کی. تو انٹرنیشنل دنگل جب لگتا ہے تو اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں.
اگر انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے تو دونوں جھنڈے برابر اڑتے ہیں دونوں ٹیموں کے. فلم کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا جھنڈا وہ اٹھانے نہیں دیتے اور اپنا جھنڈا نیچے نہیں لانے دیتے. تو میری ریکویسٹ ہوگی آپ کی توسط سے کہ انڈین فلمز کو تب تک بین رکھا جائے تب تک جب تک پاکستانی فلموں کو انڈیا میں لگنے کی اجازت نہ ملے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فلمیں جو ہیں وہ انڈین فلم انڈسٹری کا مقابلہ کر سکتی ہیں، لیکن جس طرح انڈیا نے وہاں پہ پاکستانی فلموں کو ریلیز کرنے کی اجازت نہیں دی تو ہم بھی یہاں پہ پاکستان میں انڈین فلموں کو ریلیز کرنے کی اجازت نہ دیں. جی بالکل. اچھا، لیکن صرف اس میں ایکسیپشن پنجابی ہے. اچھا، اب اس میں یہ بتائیں نا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی جو انڈیا کی پنجابی فلمیں ہیں ان میں پاکستانی ایکٹر بھی کام کرتے ہیں، تو پاکستانی ایکٹرز کو تو وہ ٹالریٹ کر رہے ہیں، تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ لیکن اب نہیں کر رہے. اگر اب آپ دیکھیں تو انہوں نے مکمل بین لگا دیا ہے پچھلے 1.5-2 سال سے. خاص طور پہ جب سے یہ آپریشن انہوں نے کیا ہے لاسٹ سندور، اس کے بعد سے تو بالکل ہی. اور ہمارا بنیاد المرصوص جب ہم جیتے ہیں اللہ کے حکم سے اور پاکستان کی قوم کی دعائیں اور لیڈرشپ کی وجہ سے جیسے ہم جیتے ہیں، تو اس کے بعد سے لے کے اب تک تو انہوں نے بالکل بین کر دیا ہے. میرے خیال میں اگر آپ ویزا بھی لینے جائیں گے تو ویزا بھی نہیں ملے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اسٹرکٹ ہیں اپنے انڈین ہونے میں. ہمیں اپنے پاکستانی ہونے میں ذرا اسٹرکٹ ہونا پڑے گا. اچھا، تو اس میں میرا صاحبہ آپ کا کیا خیال؟ آپ ایگری کرتی ہیں شان سے کہ جس طرح انڈیا میں پاکستانی فلمیں ریلیز کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پاکستان میں بھی انڈین فلموں کو ریلیز کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، کولیبریشن کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا، اور برابری کا یہ کہ دونوں ٹیمیں ایک جیسا کھیلتی ہیں، برابر آمنے سامنے کھیلتے ہیں، اور پھر کون اچھا کھیلتا ہے یہ تو کھیل کے بعد پتہ چلتا ہے. تو میرے خیال میں شان شاہ صاحب کے ساتھ میں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بالکل پاکستانی فلموں کو انڈیا میں ریلیز ہونا چاہیے اور انڈین فلمز کو پاکستان میں ریلیز ہونا چاہیے، اور برابری اور آمنے سامنے کھیلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر حالات بہتر ہوں گے. اور دنیا انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے دنیا میں ایک بڑی تبدیلی خوشی کی صورت میں، انٹرٹینمنٹ کی صورت میں، کامیابی کی صورت میں، اور ایک پیسفل انوائرمنٹ، انٹرٹیننگ انوائرمنٹ دنیا کے سامنے آئے گا، اور جنگ بھی نہیں ہوگی پھر.